بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ عبد المعبود، آپ دیکھ رہے ہیں امتی محمد۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، ایک دور وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب سعودیہ عربیہ کی گنتی دنیا کے غریب دیشوں کے ساتھ کی جاتی تھی۔ ایک انسان عرب کے علاقوں میں کھڑا ہو کر اپنی نظر اٹھاتا تھا تو اس کو دور دور تک ریگستان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں ایک طرف دنیا کے دوسرے دیش بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے تھے، امیر بن رہے تھے اور اپنی اپنی زمینوں سے الگ الگ طرح کے خزانے نکال رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف سعودی عربیہ اس طرح کا کوئی کام بھی نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عربیہ کے بارے میں تو یہ مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین میں پانی نہیں ہے، تو بھلا کوئی خزانہ کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ عرب کی زمین سے اگر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ سوائے ریگستان کی ریت کے اور کچھ نہیں ہے۔ مگر دوستو، اچانک سے وقت بدلا اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سعودی عربیہ کی زمین سے ایک ایسا خزانہ نکلا کہ وہ خزانہ نہ صرف اس دور کا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا، بلکہ اس خزانے نے سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب دیشوں کی بھی قسمت کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اور اس خزانے کو ہم سب لوگ آج کے دور میں تیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں دوستو، تیل کا خزانہ دنیا مانے یا نہ مانے، عرب دیش مانے یا نہ مانے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ عرب دیشوں نے جو ترقی کی ہے اور جس طرح سے وہ لوگ امیر ہوئے، اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی چیز نے ادا کیا تو وہ صرف اور صرف تیل نے کیا، جو اچانک ان لوگوں کو خدا کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر دیا گیا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستوں، وقت تو وقت ہے، وقت کا کام ہی بدلنا ہوتا ہے۔ وقت جیسے پہلے بدلا تھا ویسے پھر سے بدلے گا، مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ وقت جب پہلے بدلا تھا تو سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ باقی عرب دیشوں کے لیے بھی ایک اچھا اور سنہرا دور لے کر آیا تھا، مگر جب اب وقت سالوں کے اندر بدلنے جا رہا ہے تو وہ الٹا عرب دیشوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بنتا جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، بہت سارے رپورٹ سے یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ سن 2050 تک ہماری اس دنیا کے اوپر سے تیل کا اثر بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ مطلب دنیا کو اب تیل کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جن چیزوں میں ایک بڑے لیول پر تیل کا استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی چیزوں کو اب الیکٹرکسٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یعنی سن 2050 تک دنیا کی زیادہ تر کاریں، بسیں، اس طرح کی مشین جو تیل سے چلتی ہے، الیکٹرکسٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نہ صرف بہت زیادہ سستا الیکٹرکسٹی ہو بلکہ تیل کی اہمیت کو بھی پوری طرح سے مٹی میں ملا دے گا۔ اس لیے عرب دیشوں نے بھی اس مصیبت کو لے کر کمر کس لی ہے اور اس بڑی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے پورے دیش کو تیل کے بجائے دوسری چیزوں پر ڈیپینڈ کر لیں، تاکہ جب آنے والے دنوں میں تیل کی ویلیو ختم بھی ہو جائے تو ان کے دیش پر کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے۔ حالانکہ دوستو، سارے عرب دیش اپنے اس بڑے مقصد میں جلد ہی کامیاب بھی ہو رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال UAE ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ UAE اب تیل پر نہیں بلکہ ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے، اور اسی طرح کی ہی کوششیں سعودی عربیہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے محمد بن سلمان نے 2030 تک کا اپنا ایک بڑا مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کے تحت وہ سعودی عربیہ میں وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو لبھایا جا سکے اور اس کو سعودی عربیہ گھومنے آنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ پرنس محمد بن سلمان تو خود کئی بار بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کے زیادہ تر علاقوں کو یورپ بنا کر چھوڑیں گے، یعنی جب لوگ گھومنے کا ارادہ کریں گے تو وہ یورپ کے بجائے سعودی عربیہ آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے یورپ سے اچھی چیزیں سعودی عربیہ کے اندر موجود ہوگی۔ اور جب سے ہی
پرنس محمد بن سلمان نے اپنے اس 2030 والے مشن کو لانچ کیا ہے، تب سے ہی لگاتار جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی ایک بڑا گروپ لگاتار ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان سعودیہ عربیہ کی عزت اور اس کے ایتہاسک ویلیو ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دوستوں سعودیہ عربیہ تو اسلام کی سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ فی الحال دوستوں پیچھے معاملہ جو بھی رہا ہو، مگر پرنس محمد بن سلمان جس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو 2030 تک اچیو کرنا ناممکن سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کے ایکسپرٹ کا یہ ماننا تھا کہ سن 2030 تک ان ساری چیزوں کو اچیو کر لینا یعنی حاصل کر لینا لگ بھگ ناممکن بات ہے کہ جن چیزوں کو پرنس محمد بن سلمان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دوستو شاید قسمت بھی جیسے پرنس محمد بن سلمان کے اوپر پوری طرح سے مہربان ہے، کیونکہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی سعودیہ عربیہ کے دوسرے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر مدینہ سے جو خبر نکل کر آئی ہے اس نے پوری دنیا کو تو حیران کر ہی دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پرنس محمد بن سلمان کو وہ خوشی دی ہے جس کو شاید پرنس محمد بن سلمان بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے ہوں گے، یعنی وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس خوشی کو کس طرح سے ظاہر کروں۔ اصل دوستو سعودیہ عربیہ کے دوسرے سب سے مقدس شہر کہ جس کو مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جہاں پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، وہاں سے سونے کا نکلنے کی خبر آ رہی ہے، اور سونا بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اتنا زیادہ کہ آپ لوگ یقین نہیں کر سکیں گے۔ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودیہ عربیہ کو سونے کے بھنڈار ہاتھ لگے ہیں، بڑی بڑی خدانیں نکلی ہیں، اتنی خدانیں کہ اب سعودیہ عربیہ آنے والے دنوں میں سونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ سن 2030 ویژن کے ساتھ ساتھ پرنس محمد بن سلمان کے اور بھی جو پروڈکٹ ہوں گے وہ شاید اب اس سونے کی مدد سے جلد کمپلیٹ ہو سکیں گے کہ سعودی عرب گورنمنٹ نے آفیشیلی اس بات کو قبول کر لیا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو بڑی سونے کی کھدانیں نکلی ہیں اب اس کی وجہ سے سعودیہ عربیہ کو ترقی تو ملے گی ہی ساتھ سعودیہ عربیہ میں روزگار بھی بڑھے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کھدانوں سے سونا نکالنے کے لیے جو ایک لمبا پروسیس چلے گا اور ایک لمبے وقت تک چلے گا تو اس کے لیے ایک بڑی ورک فورس یعنی لیبر کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ظاہر ہے اس لیبر کی شکل میں بہت سارے لوگوں کو نیا روزگار ملے گا۔ دوستو مدینہ جیسے پاک شہر میں سعودیہ عربیہ کو سونا ہی نہیں بلکہ سونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تانبے کے بھنڈار بھی ملے ہیں، اور ظاہر ہے تانبا بھی اپنے آپ میں ایک قیمتی چیز مانی جاتی ہے۔ دوستو اب آپ لوگ سوچیں کہ سعودیہ عربیہ جیسا علاقہ کہ جس کو کسی دور میں ریگستان کے علاوہ کچھ نہیں مانا جاتا تھا اور جس کی زمین کو بنجر اور برا مانا جاتا تھا، اب دیکھیے کہ یہ خدا کی قدرت ہی ہے کہ پہلے اس کو تیل جیسی نعمت ملی، کیونکہ اس دور سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانی جاتی ہے، اور اب جب تیل کی ویلیو پر بھی خطرہ منڈرانے لگا تو اب سونے کی شکل میں سعودیہ عربیہ کو ایک بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ فی الحال دوستو ہم ویڈیو کو یہیں تک ختم کرتے ہیں، گزارش ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔